السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آج میری گفتگو ایک ایسے ہنر کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانے سے متعلق ہے کہ اگر یہ ہنر مسلمانوں میں آ جائے تو مسلمان زوال سے نکل کر عروج کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ یقیناً قوموں کی تباہی کا جب جب تذکرہ ہوتا ہے تو علمی پسماندگی کے حوالے سے، اخلاقی پسماندگی کے حوالے سے، سیاسی پسماندگی کے حوالے سے، معاشی پسماندگی کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قوم اس لیے زوال پذیر ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی زندگی سے دور ہو چکی ہیں۔ علمی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور، اخلاقی اعتبار سے بھی کمزور، معاشی اعتبار سے بھی کمزور اور فکری اعتبار سے بھی کمزور ہے، جس کی بنیاد پر یہ قوم زوال پذیر ہے۔ لیکن آج ایک نئے باب کا اضافہ میں کر دوں کہ ہماری قوم کی تباہی کا سبب یا تباہی کے اسباب صرف یہی نہیں ہیں، بلکہ ہماری قوم کی تباہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اسراف کے شکار ہو گئے اور ہم نے میانہ روی کو چھوڑ دیا۔ میں چاہوں گا کہ جتنی دیر آپ کے درمیان میں کچھ معروضات پیش کروں، مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ گفتگو کو اس نیت سے سماعت فرمائیں کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اگر نصیحت آپ کو نفع نہیں پہنچا رہی، یا نصیحت پر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، یا نصیحت کے مطابق زندگی گزارنے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہو رہا، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب رہوں گا کہ کسی حد تک ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس لیے کہ میں کوئی اپنے گھر کی بات نہیں، جتنی بھی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا وہ ساری باتیں یا تو قرآن سے ہوں گی یا انشاءاللہ حدیث سے ہوں گی، تاکہ آپ قرآن و احادیث کے ذریعے کی جانے والی نصیحتوں کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے ایک خطیب کے خطاب کو سننے کی غرض سے نکل رہے تھے، اور نکلنے سے پہلے اپنی والدہ سے انہوں نے عرض کیا کہ ماں، شہر میں ایک بہت بڑے خطیب تشریف لائے ہیں اور میں اس خطیب کے خطاب کو سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے برجستہ سوال پوچھا، بیٹے خطیب کا خطاب سن کر کیا کرو گے؟ کہا ماں، میں نے سنا ہے وہ بہت بڑے خطیب ہیں۔ تو ماں نے فرمایا بیٹے سنو، میں اس خطیب کے خطاب کو سننے سے پہلے تمہاری نیت کو درست کر دوں۔ بیٹا تم اس نیت سے تقریر سننے کے لیے جاؤ کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں وہاں بتائی جائیں گی تم اس پر عمل کرو گے، ورنہ ہوگا یہ کہ جان کر کے بھی عمل نہ کرنے کا گناہ تمہارے سر پر مزید ہو جائے گا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آج یہ جمع غفیر جو یہاں پر موجود ہے، اپنا من بنائیں، اپنی سوچ بنائیں، اپنی فکر بنائیں کہ یہاں سے جو پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا ان پیغام پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہی ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، جسے امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یہ سارے نبیوں کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ امت ہے، بہترین امت ہے، اور اس بہترین اور افضل و اعلیٰ امت کے ہونے کی خبر
खुद परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वस्त के माने दरमियान के होते हैं, और याद रखें जो दरमियानी चीज होती है बड़ी अहम हुआ करती है। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन काम दरमियानी काम हुआ करता है। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का मुसलमान तबाही और बर्बादी के दहाने पर जो पहुंचा हुआ है, उसके कई असबाब में से एक सबब यह भी है कि मुसलमान कहीं गया तो बहुत ज्यादा गया, कहीं रुका तो बहुत ज्यादा रुक गया, दरमियान के पहलू की तरफ उसने तवज्जो नहीं दी। मैं उसके हवाले से कुरानी बहुत सारी आयतें आपकी समाअतों के हवाले आज करूंगा, ताकि आज आप यहां से अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को इस तरीके से सीने में उतार करके जाएं कि जिसकी वजह से आप उस पर अमल करने के बाद अपनी दुनिया भी संवार ले और अपनी आखिरत भी संवार ले। आइए मैं आपको बताऊं, जो चीज दरमियान में होती है उसका मकाम कितना अर्फ वाला होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी जिंदगी के 3 अदवार के हवाले से गौर करें। शायद कि बहुत सारे तीसरे दौर के अंदर दाखिल नहीं हुए और बहुत सारों का पहला दौर भी गुजर चुका है, लेकिन इस वक्त जिस दौर से इतना बड़ा मजमा गुजर रहा है वो जवानी का दौर है। आप देखें, इंसान की जिंदगी के 3 दौर हुआ करते हैं, 3 अदवार हुआ करते हैं, एक बचपना, एक जवानी, एक बुढ़ापा। लेकिन अब आप देखें, बचपने की कैफियत का अंदाजा लगाएं और बुढ़ापे की कैफियत का अंदाजा लगाएं और फिर जवानी को देखें, तो ये जवानी दरमियानी हमारी उम्र है। ये जवानी दरमियान में आती है, बचपन और बुढ़ापे के दरमियान जवानी है। और याद रखें, अगर किसी ने अपनी जवानी संवार ली, उसने अपनी जिंदगी संवार ली। किसी ने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के नजदीक जवानों का बड़ा ऊंचा मकाम है, जवानों का बड़ा ऊंचा दर्जा है, जवानों की बड़ी अहमियत है। आज अगर हम देखें तो हमारी कौम का जवान, जिसकी उम्र को तालीमी काम के अंदर गुजारना चाहिए, तामीरी काम में गुजारना चाहिए, फलाही काम के अंदर गुजारना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी कौम का जवान आज इल्मी एतबार से, अखलाकी एतबार से, हर एतबार से अगर देखा जाए तो पसमानदगी का शिकार नजर आता है। आइए जवानों, मैं तुम्हें रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इरशादात जवानों से मुताल्लिक बताऊं कि जवान की अहमियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो जवान सुबह के वक्त इबादत करता है, उसका मकाम उस बूढ़े के बुढ़ापे में इबादत करने वाले के मुकाबले में वैसा ही है जैसा रसूलों का मकाम उम्मतियों के ऊपर हुआ करता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवानों की बड़ी अहमियत है, जवानों की बड़ी कदर व कीमत है। और आज तारीख उठा करके देखें, जिस कौम का जवान संभल जाता है उस कौम के अंदर इनकलाब पैदा होता है। यही वो उम्र है जिस उम्र के अंदर अगर आपने इल्म इन्वेस्ट किया, जिस उम्र के अंदर आपने अखलाक अपने संवार लिए, जिस उम्र के अंदर आपने अपनी आदतें संवार ली, तो याद रखें आपकी नस्लों की आदतें भी संवर जाएंगी और उनकी जिंदगी में भी इनकलाब पैदा होगा। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाऊं, जो माँ पढ़ी लिखी होती है, जो बाप पढ़ा लिखा होता है, उन्होंने अपनी जवानी तालीम में गुजारी होती है, अखलाक संवारने के अंदर गुजारी होती है, इबादत और रियाजत में गुजारी होती है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी नस्ल जो है जाहिल रह जाए, उनकी नस्ल आवारा गर्दी की शिकार हो जाए, बल्कि माँ भी मेहनत करती है, बाप भी मेहनत करता है। कभी अखलाक मुंतकिल किए जाते हैं, कभी आदतें मुंतकिल की जाती हैं, कभी इल्म मुंतकिल किया जाता है, नतीजतन एक अच्छे मुआशरे की तश्कील होती है। मैं पूछना चाहता हूं,
जो बाप खुद गुटखा खा रहा हो, जो बाप खुद शराब पी रहा हो, जो बाप खुद जवानी के आलम के अंदर ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा हो, भला उसकी नस्लों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? उसकी नस्लों के संवरने के हवाले से क्या तवक्को रख सकते हैं? एक बेटा अपने बाप को जब सिगरेट पीते देखता है तो जाहिर सी बात है कि वो बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा, वो बेटा बाप की आदतों को इख्तियार करेगा। और आज का माहौल तो इतना बदतरीन माहौल हो गया कि बाप और बेटे मिलकर साथ में सिगरेट भी पीते हैं, साथ में पिक्चर भी देखते हैं और साथ में गुटखा और तंबाकू खाते हुए भी नजर आते हैं। दरमियानी उम्र है जवानी, ये बहुत अहम उम्र है, चाहे वो बच्चे की हो या बच्ची की। नौजवान बच्चा संवर जाए तो मुआशरा संवर जाता है, नौजवान बच्ची संवर जाए तो माहौल संवर जाया करता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज पूरी दुनिया नौजवानों को अट्रैक्ट कर रही है। जितने भी आपको एड मिलेंगी वो सब नौजवानों से मुतालिक मिलेगी, कपड़ों से लेकर, परफ्यूम से लेकर और कॉस्मेटिक से लेकर हर चीज के बारे में जवान को मुतासिर करने वाली चीजें आपको मिलेंगी। आप इसी तरीके से देखें, और यानियत और बेहयाई और बेहिजाबी ये भी इसीलिए है ताकि इससे जवान मुतासिर हो, और मुतासिर होने के बाद वो अपनी दुनिया भी बर्बाद कर बैठे और आखिरत भी बर्बाद कर बैठे। मैं बहुत सारे ऐसे जवानों को जानता हूं जिनकी माओ ने और बाप ने बड़े अपने बच्चे के लिए सपने देखे थे, और वो बच्चा एसएससी तक अच्छे परसेंटेज से कामयाब भी होता है, लेकिन उसके बाद जब कॉलेज के जीने पर कदम रखता है और लड़कियों से साबका पढ़ता है तो सारी चीजें फरामोश कर देता है, और अय्याशी के दलदल में डूब जाने के बाद, आवारगी का शिकार होने के बाद मां के सपने भी बर्बाद और बाप के सपने भी बर्बाद करता हुआ दिखाई देता है। जवान बहुत अहम सरमाया है। जिस कौम का जवान संवर जाए वो कौम संवर जाया करती है। जिस कौम का जवान पाकीज़ा बन जाए वो कौम पाक सोच की हामिल बन जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जवानों के बारे में फरमाता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो नौजवान ईमान पर राजी हो गया, तकदीर पर राजी हो गया और मेरी दी हुई रोजी पर कनाअत करते हुए उससे राजी हो गया और ख्वाहिशात नफसानी पर कंट्रोल, मेरी ख्वाहिश, मेरी रजा की खातिर किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है उस नौजवान का मकाम मेरे नजदीक फरिश्तों जैसा है, फरिश्तों जैसा है। यकीनन आवारगी दावत दे रही है, अय्याशी दावत दे रही है, बदकिरदारी दावत दे रही है, लेकिन थोड़ा सा सोचो, ये बदकिरदारी के अगर शिकार हो गए, नफसानी ख्वाहिशात के शिकार हो गए, उससे न बचे तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कैरियर तबाह हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और अगर बच गए तो मौला भी राजी होगा। और मौला इतना ऊंचा दर्जा अता फरमाता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है कि मेरे नजदीक वो फरिश्तों के मानिंद है। आज जरा नौजवानों को तलाश कर लो, नौजवानों की जिंदगियों के अंदर झांक करके देखा जाए तो हमारे जवान कहां जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, और तारीख उठाकर नौजवानों की जिंदगी का जायजा लो। ये ग़ज़वा ओहद है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ैबा को दुश्मनों ने जख्मी कर दिया और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से लहू निकलने लगा। हज़रत मालिक बिन सनान जो नौजवान सहाबी थे, उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से जब लहू को निकलते देखा, फौरन अपना मुंह उधर ले गए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
मुंह मुबारक से, चेहरे मुबारक से निकलने वाले खून को उन्होंने चूस लिया, और जब चूस लिया तो अब ख्याल पैदा हुआ। उस नौजवान सहाबी के दिल में ख्याल पैदा हुआ, क्या करूं इस खून को? अगर जमीन पर फेंकूंगा तो मुस्तफा प्यारे के खून पर किसी का पैर पड़ जाएगा तो मेरे आका की खून की बेअदबी हो जाएगी। उस मौके पर उन्होंने वो खून चूस लिया और पी गए, पूरा खून पी गए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस चीज की खबर मिली तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जिस किसी के जिस्म में मेरा खून देखना चाहते हो तुम मालिक बिन सनान को देख लो। अल्लाह अकबर, उसके खून से मेरा खून मिल चुका है। और उसके बाद जब यह इरशाद उनके कानों तक पहुंचा तो हजरत मालिक बिन सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत के अंदर, बिल्कुल वारफ्तगी के अंदर, अकीदत के अंदर, मोहब्बत के अंदर इस तरह से दुश्मनों पर टूट पड़े कि जाम शहादत उन्होंने नोश फरमा लिया। तारीख उठा करके देखो नौजवानों, तुम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करो, जरा जवानों के बारे में देखो कि तारीख में कैसे कैसे नौजवान गुजरे हैं और उन्होंने अपनी जवानी को किस रास्ते पर डाला। और जाहिर सी बात है, जब माएं अपने बच्चों को जवान सहाबा की दास्तानें सुनाती और जब बाप अपने बच्चों के सामने मुस्तफा प्यारे की जवानी का तस्करा करते तो बच्चों के अंदर ऐसा जवान बनने का जज्बा पैदा होता। लेकिन जब माएं अपने बच्चों को हीरो की दास्तान सुनाए, बाप अपने बच्चों के साथ बैठ करके पिक्चर दिखाए, तो बच्चे डांसर तो पैदा हो सकते हैं, बाखलाक तैयार नहीं हो सकते। इतना बड़ा मुस्लिम इलाका, माना हुआ इलाका, अक्सरियती इलाका, बड़ी तादाद में बसने वाले यहां के मुसलमान, जरा अपनी आइडेंटिटी देखो, जरा अपनी पहचान देखो। मैंने अभी सैयद अली भाई साहब किबला के साथ थोड़ी देर हम बैठे हुए थे तो मैंने अपनी एक छोटी सी फिक्र पेश की। मैंने कहा ये मुमरा और न्यू मुंबई दोनों को देख लो, दोनों का वजूद अमल में आया है, कोई ज्यादा फासला नहीं है दोनों का। जब न्यू मुंबई बना उसी के करीब करीब मुमरा और कौसा बना, या मुमरा या कौसा बना, उसके बाद न्यू मुंबई बना। लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जरा मुमरा भी जाकर के देख लो, यानी यहां का हाल भी देख लो, रास्ते भी देख लो, बिल्डिंगें भी देख लो, गलियां भी देख लो, रहने वालों को भी देख लो, और जरा न्यू मुंबई जाकर के देख लो तो आपका ज़मीर कहेगा जैसे न्यू मुंबई पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फॉरेन में आ गए। और यहां का मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक और मेरा अपना तजजिया मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा होटल अगर किसी इलाके में नजर आएंगी तो वो मुस्लिम इलाका, और सिर्फ होटल ही नहीं, सबसे ज्यादा केमिस्ट भी आपको मुस्लिम मोहल्ले में नजर आएगी, और सबसे ज्यादा डॉक्टर भी आपको, और डिस्पेंसरी भी और क्लिनिक भी आपको मुस्लिम मोहल्ले में नजर आएगी। एक दौर था हमारे इलाकों का कि हमारे इलाकों में लाइब्रेरियां नजर आती थी, हमारे इलाकों में किताब पढ़ने वालों का ज़ौक़ और शौक़ नजर आता था, हमारे इलाकों में सफाई नजर आती थी, हमारे इलाकों में रहने वालों को जीने का सलीका आ जाता था। लेकिन आज हमारे इलाके और उन इलाकों में बसने वाले नौजवानों की पोजीशन, अल-अयाज़ु बिल्लाह, हमारे ही मोहल्ले में रहने वाला बच्चा अगर आला तालीम हासिल कर लेता है तो वो हमारे करीब बैठना या मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करता, वो इलाका छोड़ के भाग जाता है कि कहीं मेरी नस्ल तबाह न हो जाए। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो कौन सी बुराइयां हैं जिनको हमारे मोहल्लों में दाखिल नहीं की गई, और वो कौन सी बुराइयां हैं जिनको दाखिल की गई और वो बुराइयों को मुसलमानों ने कबूल न किया हो। हमें क्या कबूल करना चाहिए था? कभी ख्याल है आपको? कभी कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश की आपने? हमें क्या कबूल करना चाहिए?
تو ہمیں تو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دے اسے قبول کر لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ حضور جس سے روکتے ہیں ہم وہ کرتے نظر آتے ہیں، اور جو کچھ حضور نے دیا اسے قبول کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے جوانی برائیوں میں گزار دی، میں نے اس وقت توجہ نہیں دی، میں نے اپنی جوانی کو خراب کر دی، میں غلط راستے کا مسافر ہو گیا، اور میرے دامن پر گناہوں کے بہت سارے دھبے لگ گئے۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جوان ہو نا، جوان ہو اور ہو بھی گنہگار، جوان بھی ہو اور ہو بھی گنہگار، اور پھر بھی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے آقا کی حدیث مبارکہ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر کے آج اس چیز کا عہد کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو جوان توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اگر جوانی داغدار ہو چکی ہے اور پھر بھی تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آج کے اس سپر سنی اجتماع میں اپنی برائیوں سے رشتہ توڑو، چاہے نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو۔ اگر جوانی داغدار ہو چکی ہے تو گھبراؤ نہیں، ہو چکا جو ہونا تھا، اب بھی میرے کریم نے دروازہ کھولے رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب کوئی پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف تو میرا مولا اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ آ جاؤ اس کی طرف، آئندہ گناہ نہ کرنے کے عہد سے آ جاؤ، معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنانے کی غرض سے آ جاؤ، ممبرا کو ایسا ماحول دو کہ یہاں آ کر بسنے والوں کی زندگیوں کے اندر اسلام چھلکتا ہوا نظر آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، ذرا اپنے علاقوں کی زمین کی قیمت دیکھو، اپنے علاقوں کے فلیٹ کی قیمت دیکھو، اپنے علاقوں کے سٹینڈرڈ کو دیکھو، اور ذرا دوسرے علاقوں کا جائزہ لو۔ ہم اتنے سستے ہو گئے، ہمارا محلہ اتنا سستا ہو گیا، ہم جہاں بسیں وہاں کی زمین کی قیمت بھی گھٹ جائے۔ مسلمانوں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے ہمارا کردار، ہماری لائف سٹائل، ہماری برائیاں، ہماری آوارگیاں، یہ ہماری زمین کی قیمت بھی بڑھنے نہیں دیتی اور ہماری قیمت بھی بڑھنے نہیں دیتی۔ آج تمہیں عہد کرنا ہوگا، آج تمہیں عزم مصمم کرنا ہوگا، آج سب کو مل کر منصوبہ بنانا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے زمین کی قیمت بڑھے یا نہ بڑھے، اللہ کے نزدیک ہماری قیمت بڑھ جائے۔ اس کے لیے سب نے کوشش کرنی ہوگی، سب نے محنت کرنی ہوگی، سب نے عادتوں کو سنوارنا ہوگا، سب نے محلوں کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند بھی ہے، وہ بڑی مفید بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ عقیدے کے اندر بھی چاہتا ہے کہ نہ افراط ہو نہ تفریط۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے عقیدے کے سلسلے میں غلو کیا، اور عقیدے کے معاملے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق ایسا عقیدہ بنا لیا کہ بعد اللہ عقیدت میں اتنے آگے نکل گئے کہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے۔ اور یہودیوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ امام عشق و محبت کے شعر میں عقیدے کی درمیانی کیفیت کا تذکرہ کر دوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں
ایمان کے حوالے سے بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے وہاں بھی درمیان کی پوزیشن الایمان بین الخوف والرجاء. آپ اندازہ لگائیں ایمان خوف اور امید کے درمیان کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوا کرتا ہے. اب آپ کو بتاؤں خوف اور امید یہ کیسے, تھوڑا سا سمجھیں, بڑا لطیف نکتہ ہے. خوف اور امید, جوانی میں اللہ سے ڈرو اور جب بڑھاپے میں گناہ کرنے کے لائق نہ رہو تو پھر اللہ سے امید رکھو. پھر اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کی رحمت پر بھروسہ رکھو. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, عبادت کے معاملے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے 3 لوگ امہات المؤمنین کے دروازے پر پہنچے, دولت کدے پر پہنچے, یہ جاننے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں. توجہ چاہوں گا, غور سے سنیے گا. پہنچے امہات المؤمنین کے دولت کدے پر اور جانے کے بعد سوال پوچھتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوت میں جو زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں تو کسی حد تک واقفیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی اوقات کو کس طریقے سے گزارتے ہیں, کس طرح سے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. امہات المؤمنین نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا رسول اعظم روزہ بھی رکھتے ہیں, افطار بھی کرتے ہیں, آرام بھی کرتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درمیانہ زندگی کو ان سوال پوچھنے والوں کے سامنے پیش کر دیا تو تینوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ میں تو زندگی بھر ابھی عبادت چھوڑوں گا ہی نہیں. حضور تو اللہ کے آخری نبی ہیں, ان کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے, ہم پوری زندگی عبادت میں گزاریں گے. دوسرے نے کہا میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. تیسرے نے کہا میں مستقل روزے رکھوں گا. توجہ چاہوں گا یہ تینوں عمل کے بارے میں. ایک نے کہا بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, عورت کے قریب نہیں جاؤں گا. دوسرے نے کہا میں پوری زندگی روزے کے اندر گزاروں گا, اور تیسرے نے کہا کہ میں عبادت میں اپنی پوری زندگی گزاروں گا. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی باتیں جہاں حضور تھے وہاں حضور نے سن لی. جہاں حضور تھے وہاں حضور نے سن لی, اور پھر حضور تشریف لائے اور ان تینوں سے پوچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ توجہ چاہوں گا, عبادت میں اعتدال, تم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا, عبادت کے اندر مستقل اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا. دوسرے نے اپنی کیفیت بتا دی, تیسرے نے اپنی کیفیت بتا دی, کوئی گناہ کے کام کی بات نہیں کی. اب سنیے حضور کیا فرماتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں, میں شادی بھی کیا ہوں, بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. اور پھر حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا ہے ہی نہیں. عبادت میں بھی اعتدال, یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد پکڑ لو, یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے روزے کے اندر لگ جاؤ, نہیں, اعتدال. بیوی کو بیوی کا حق دو, بچوں کو بچوں کا حق دو, گھر والوں کو گھر والوں کا حق دو, تجارت کو تجارت کا حق دو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب دنیا اور آخرت کی بات آتی ہے تو یہاں بھی اعتدال کا معاملہ نظر آتا ہے. آپ ہر جمعہ کو سنتے ہوں گے مسجد سے مؤذن جو ہے سورہ جمعہ کا آخری رکوع پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, اور بہت سارے امام بھی جمعۃ المبارکہ کی نماز کے اندر سورہ جمعہ کا رکوع پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. مارکیٹ میں ہو نا, کاروبار کر رہے ہو, تبھی تو وذروا البیع کا حکم آیا.
اے ایمان والو، جب منادی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے نماز جمعہ کے لیے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. کاروبار چھوڑ دو، توجہ چاہوں گا، کاروبار چھوڑ دو، اور کاروبار چھوڑ کر جاؤ کہاں؟ نماز کی طرف جاؤ. جب منادی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ. لیکن نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے مت رہنا. نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے مت رہنا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور جب تم نماز ادا کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو. یعنی دنیا بھی حاصل کرو، آخرت بھی حاصل کرو، بندگی بھی کرو، روزی بھی کماؤ. دونوں چیزوں کو رکھا گیا. ہمارے یہاں اسی لیے رہبانیت ہے ہی نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہیں بتایا گیا کاروبار چھوڑو اور 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. یہ نہیں بتایا گیا ماں باپ کو تڑپتا چھوڑو اور نکل جاؤ. نہیں نہیں، تم ماں باپ کی خدمت بھی کرو. اور ماں باپ کی خدمت کی اگر بات آتی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے موقع پر بھی جب ماں اور باپ کی بات آتی ہے تو صحابہ سے سرکار نے فرمایا ان کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. اور آج لوگ نکل جاتے ہیں 4.5 مہینے کے لیے اور ماں تڑپتی رہتی ہے، بیوی بلکتی رہتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تعلیم کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. اسلام نے ہمیں درمیانی طریقہ عطا فرمایا ہے. اب آئیے جس چیز کی طرف آج خاص طور پر میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں اور جس چیز کی طرف آپ کی توجہ کو خاص طور پر مبذول کرنا چاہتا ہوں، اگر آج میں اس مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا اور یہ بات آپ کے حلق کے اندر اتارنے میں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے بعد آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور آپ نے اگر اسے قبول کر لیا تو آج کا اجتماع انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. آپ جانتے ہیں ہماری قوم کا مزاج کیا ہو گیا؟ آج ہماری قوم کا مزاج بڑا عجیب ہے. زندگی اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ایسا لگے کوئی شاہی زندگی گزار رہا ہے، بادشاہ جیسی زندگی. اس کو اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، آمدنی 2 روپے کی اور خرچہ 20 روپے کا. اور اس کام کے اندر اخراجات کے سلسلے میں اور وہ بھی فضول خرچی کے سلسلے میں اگر ماحول گھر کا بنانے والا کوئی ہے تو یہ مرد نہیں، یہ عورتیں ہیں. عورتوں کی فیشن ختم نہیں ہوتی. ایک شادی کی تقریب کے اندر جو جوڑا پہن لیا، اب دوسری شادی میں وہ جوڑا پہن کر جانا اپنے لیے توہین سمجھتی ہیں. کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شوہر کی جیب اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، شوہر کی پوزیشن ہے یا نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ معاشرے کے اندر اگر حرام کاروبار پھیلا ہے اور حرام کی طرف اگر توجہ مبذول ہوئی ہے تو کسی حد تک اگر مردوں کا قصور ہے تو کچھ نہ کچھ فیصد خواتین کا بھی اس کے اندر رول ضرور ہے. ان کی ڈیمانڈ، ان کا تقاضا، آسائش کے سامان کے سلسلے میں ان کی فرمائشیں، ان ساری چیزوں نے ان کو پریشان ضرور کیا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اب آئیے سنیے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن نے رحمان کے بندوں کا تذکرہ کیا. وہ بندے جن کو قرآن نے رحمان کا بندہ کہا، بڑے نیک بندے، ان کی صفات قرآن نے بیان کی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ ان کی صفات قرآن بیان کرتا ہے. اور اس کے بعد جو صفت کا ذکر قرآن نے بیان فرمایا اسے سنو.
वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा। जो रहमान के बंदे हैं वो जब खर्च करते हैं ना तो इसराफ नहीं करते, फुजुल खर्ची नहीं करते, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खर्च नहीं करते, बल्कि वो तंगी भी नहीं करते। न फुजुल खर्ची करते हैं और न तंगी करते हैं, बल्कि दरमियान वाली राह वो इख्तियार करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां पर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, नाहक जगह पर अपने माल को खर्च करना यह है इसराफ, इसको कहते हैं फुजुल खर्ची। अरे मियां इतना समझ लो और अच्छी तरीके से समझ लो, ये ना समझना कि माल तुम्हारा है जिस तरह चाहो तुम खर्च करो, नहीं, बल्कि फरमाया गया वुजू में जितनी पानी की जरूरत है, वुजू में जितनी पानी की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा पानी तुमने खर्च किया तो कयामत में उस पानी का भी हिसाब तुमसे लिया जाएगा, उस पानी का भी हिसाब लिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर नाहक खर्च के हवाले से देखा जाए, नाहक जगह पर पैसा इस्तेमाल करने के हवाले से देखा जाए, तो जरा आप देख लें, अंदाजा लगा लें तो आपको पता चलेगा। आज हमारे यहां सिर्फ मुंबई शहर की शादियों के ऊपर अगर देखा जाए, जो खर्च होता है, अगर एक साल शादी में खर्च जो फुजूल होता है, उन खर्चों को रोक दिया जाए और उन खर्चों के जरिए अगर आदमी चाहे तो हर साल मुंबई की सरजमीन पर एक कॉलेज तामीर हो सकती है। लेकिन नहीं, 7 किस्म की रोटियां आती हैं शादी के खाने के अंदर। ये अरबी रोटी है, ये लेबनानी रोटी है, ये तंदूरी रोटी है, ये रुमाली रोटी है, ये गेहूं की रोटी है, ये इसकी रोटी है, ये उसकी रोटी। 7 किस्म की रोटियां तो कोई खाता है नहीं। क्या कर रहे हैं आप? किस तरफ जा रहे हैं आप? जिस माल को बेदरेग आप खर्च कर रहे हो, ये माल आपका नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है, और इसे उसी तरीके से खर्च करो जिस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने खर्च करने का हुक्म अता फरमाया है। डेकोरेशन 60-60 लाख, 20-20 लाख उसका डेकोरेशन किया जाता है। जरा सोचो, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल पूछेगा। हदीस मुबारका में है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक कि बंदा 5 सवालों के जवाब नहीं देगा, कयामत के दिन अपनी जगह से हिल न सकेगा। उनमें से एक सवाल यह होगा, बंदा माल तूने कहां से कमाया? मिन ऐना इक्तसबा वफीमा अनफका, कहां से कमाया और कहां तूने खर्च किया? ये कयामत में अल्लाह पूछेगा। बंदा जब तक इसका जवाब नहीं देगा, कयामत में अपनी जगह से हिल ना सकेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी मादरत से मैं अर्ज करूंगा, बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, आज इल्ला माशाअल्लाह शादी में शायद ही कोई ऐसा हो, शायद कोई ऐसा हो जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ नजर ना आए। एक शादी करनी है तो उस शादी के अंदर अखराजात इतने होते हैं कि उन अखराजात के लिए जब तक के लोगों से तकाजा न किया जाए, कर्ज न लिया जाए, उस वक्त तक कि वो शादी मुकम्मल नहीं हो पाती। मैं पूछना चाहता हूं, इस इसराफ का अंजाम इतना खतरनाक है कि बाप कर्ज लेकर बच्चे की शादी करता है दुनिया को दिखाने के लिए, और उसके बाद जब बाप मर जाता है तो अपने बच्चे के लिए कर्ज छोड़ करके मरता है। बंद करो ये फुजूल खर्चियां,
صرف اس لیے کہ اللہ پسند نہیں فرماتا. ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب تھا. اس عیسائی طبیب نے اس وقت کے ایک بڑے عظیم عالم دین سے اس نے کہا، یار اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو تم اتنی عظیم کتاب کہتے ہو، لیکن اس پوری کتاب کے اندر جو ہے وہ علم طب، میڈیکل کے بارے میں کچھ موجود نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، اس قرآن کے اندر میڈیکل کے بارے میں، علم طب کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس عالم دین نے جواب دیا، غور سے سنو، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. اس عالم دین نے جواب دیا، میں پوری آیت بھی تم کو نہیں بتاتا، تم جو علم طب کی بات کرتے ہو نا، آدھی آیت میں اللہ نے پورا علم طب رکھ دیا ہے. آدھی آیت میں. وہ چونکا، اور اس عیسائی طبیب نے کہا آدھی آیت میں؟ کہا ہاں. کہا سناؤ. کہا قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. جیسے ہی اس نے یہ سنا، کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جس قرآن کے اندر اللہ نے اتنی عظیم بات کہی ہے کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور فضول کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں. لیکن قرآن کا یہ فیصلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور یقیناً اس کے اندر علم طب موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو ہاتھ کو کھینچ لو، انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں پڑو گے. میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں، لیکن اس چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ بیمار نہیں پڑو گے. لیکن حضور نے یہ فرمایا جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو کھینچ لو. یہ نہیں کہ اتنا کھا لو کہ 7 اپ کا دھکا مارنا پڑے اندر اتارنے کے لیے. آج مسلم محلوں کے اندر ذرا دیکھیے، رات کے 2 بجے تک ٹانگیں توڑی جاتی ہیں بکریوں کی، مرغوں کی، اور خوب کھایا پیا جاتا ہے. عجیب کیفیت ہے ہماری. تو جہاں قرآن نے کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، پھر آگے اللہ نے فرما دیا کہ میرے بندو تم چاہتے ہو سب تم سے محبت کریں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کروں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تم سے نفرت نہ کرے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے ناراض نہ ہوں. تو میرے بندو سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے ناراض نہ رہوں اور تم کو ناپسند نہ کروں تو تم اسراف کی عادت کو چھوڑ دو. کلو وشربو ولا تسرفو ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا، اسراف کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. اور جانتے ہیں آپ، یہ جو آج بہت سارے اس قسم کے اخراجات کرنے والوں کو نصیحت کی جاتی ہے، جو فضول خرچی کرتے ہیں اور نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ یہ آیت آل فرعون کے سلسلے میں ہے، لیکن سبق کے طور پر دیکھا جائے تو انسان کا اللہ کے فرمان کی طرف نہ بڑھنا اور ہدایت قبول نہ کرنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ اسراف کا شکار ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہ بے شک اللہ عز و جل حد سے تجاوز کرنے والے اور بہت جھوٹ بولنے والے کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، نہیں عطا فرماتا. اور جو حد سے تجاوز کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کا شکار ہوتا ہے اور ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ قرآن کہتا ہے ہماری طرف پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی سن لو
کہ حد سے تجاوز کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پانی آدھا گلاس پی کر کے پانی کو پھینک دینا، شربت پی کر پھینک دینا، کھانا بچا کر پھینک دینا، ضرورت سے زیادہ کھانا لینا اور اس کے بعد بچا دینا اور ڈسٹ بن کے اندر ڈال دینا، یاد رکھو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ کو ناراضگی، اس کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور 3 سبق آج آپ کی سماعتوں کے حوالے اور خاص طور پر میری بہنوں کے حوالے میں کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، سوال پوچھ رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کبھی وہ غریب نہ ہو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ کبھی وہ غریب نہ ہو؟ جتنے لوگ چاہتے ہیں ہاتھ اونچا کریں، ماشاءاللہ۔ اب اس پر حضور کی حدیث سنیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میانہ روی اختیار کرے، یعنی بہت اڑائے بھی نہیں، بہت کنجوسی بھی نہ کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب مصیبتیں آتی ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اب یہ 3 باتیں بس آخر میں عرض کر دوں، میری بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں اور یہ سبق یہاں سے لے کر کے اٹھیں۔ مصیبت آتی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ جواب دیجیے گا، اتنا بڑا مجمع ہے، میں آپ کا جواب سننا چاہوں گا تاکہ میں سمجھا سکوں، مجھے لگے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ مصیبت آتی ہے تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھتے ہیں نا؟ کیا سمجھ کر اٹھتے ہیں؟ یہ سمجھ کر کہ جس مولا کو ہم اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اپنا دکھ پیش کر رہے ہیں، وہ مولا قریب ہے اور وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے کہ مولا ہم سے قریب ہے اور ہم اس سے جہاں سے پکاریں وہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ جواب دیجئے، یہ تصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا جواب نہیں، مجھے آج ذرا سمجھانا ہے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں نا۔ یہ تصور ہوتا ہے نا؟ بس ساتھ میں ایک تصور آج بڑھا دو۔ دعا کے وقت جب تمہارا تصور ہوتا ہے کہ خدا قریب ہے، گناہ کے وقت بھی یہ تصور کر لو کہ خدا قریب ہے۔ گناہ کے وقت بھی جب گناہ کا ارادہ ہو، شیطان ورگلائے، فوراً سمجھ لینا میں کیسے گناہ کروں، میرا خدا قریب ہے۔ دوسری بات، ہر وہ کام چھوڑ دو جس کام کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہو۔ جو کام آپ نے کرنا ہے، اگر اس کام سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے اور اس کام کے بعد میں الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے، وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ کی زندگی گناہوں سے بچ جائے گی۔ اب میری بہنیں یہ سبق یہاں سے لے کر کے جائیں۔ آج کی بچیاں بنتی سنورتی ہیں، عورتیں بنتی سنورتی ہیں کہ کوئی مجھے پسند کرے، شوہر پسند کرے، یہ ایک سوچ ہوتی ہے، میں اچھی طریقے سے رہوں، میرا شوہر مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائے، اچھی چیز ہے، اور شوہر ہی کے لیے بننا سنورنا چاہیے، دوسرے کے لیے تو سنورنا نہیں چاہیے۔ ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھے پسند کرے، یا اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے
تو وہ کبھی رشتے کے سلسلے میں بن سنور کر رہتی ہے، اور اس کے لیے حکم بھی ہے کہ گھر میں جب رہے تو اچھی طریقے سے رہے، کہ کبھی بھی کوئی مہمان آ جائے تو وہ اتنی گندی نہ ہو کہ دیکھ کر کے اس سے گھن پیدا ہو، بلکہ ہمیشہ جوان لڑکی کو اچھی طریقے سے گھر میں رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی آئے تو دیکھ کر کے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، اور اگر وہ اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہے تو کر سکے۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں کو پسند، فلاں کو پسند، فلاں کو پسند۔ اب آج میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا آج میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کن عورتوں سے محبت فرماتا ہے، کیسی عورتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ عورت کس حال میں ہو تو اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو فرمایا گیا عورت جب با پردہ ہوتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس عورت کو وہ عورت اللہ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے جو عورت با پردہ رہتی ہے۔ آج اگر ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ بے پردگی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو با پردہ خاتون کے دوپٹے کا دھاگا لے کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا تو اس دھاگے کی وجہ سے اللہ بارش کو نازل کر دیا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بے پردگی چھوڑ دو، با پردہ بن جاؤ، لیکن پردہ صرف لباس کا نہیں ہونا چاہیے، ذہن پر بھی گناہوں کے سلسلے میں، قلب کے اندر بھی برائیوں کے جذبات کے سلسلے میں پردہ ڈال دو، خیالات بھی پاکیزہ کرو، دل کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا کرو، اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑو۔ دوسری چیز جو اگر عورت اختیار کر لے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ کیا چیزیں جانتے ہیں؟ وہ شادی شدہ عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، کوئی اسے کچھ بھی کہے مولا اسے نیک عورت فرماتا ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، اور ایسی عورت کو اللہ عز و جل، ایسی عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اس عورت کا مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کا خیال بھی کرتی ہے، شوہر کی غیر حاضری کے اندر شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور شوہر اس سے راضی بھی ہے، تو نمازی جائے گا جنت کے اندر باب الصلاۃ سے۔ جتنے بھی دروازے ہیں مختلف عبادتیں کرنے والے ان دروازوں سے جائیں گے، لیکن اگر کوئی عورت نمازی ہے، روزے دار ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اور اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تیسری چیز، اس عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے جو عورت قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہو، شادیوں کے اندر ڈانڈیا کھیل کر، رقص کر کے، ڈانس کر کے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کسی کی خوشی تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ لیکن اگر اللہ کو تم نے راضی کر لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جب تم قرآن پڑھو گی نا تو اللہ راضی ہو جائے گا، جب قرآن کی تلاوت کرو گی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے
تو قرآن اٹھا لو, اسے سینے سے لگاؤ اور جی بھر کر کے رو لو. قرآن کو سینے سے لگا کر جی بھر کر کے رو لو, یہ قرآن تمہارے سارے غم کو ہلکا کر دے گا. بدلو اپنی سوچ کو. یہ اجتماع نہ تحریک کی ناموری کے لیے ہے اور نہ کوئی دھاک بٹھانے کے لیے ہے. یہ اجتماع صرف اس لیے ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو کر اسراف, فضول خرچی اور بے تحاشا گناہوں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو وہ سبق یاد دلایا جائے جس سبق کو یاد کرنے کے بعد اور اس سبق پر عمل کرنے کے بعد دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے.